الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ آج ہم انشاءاللہ کریم سلسلہ اقتداریہ حزبیہ قادریہ کے 8ویں شعر کی وضاحت اور اس کا مفہوم اور اس کے اندر جن بزرگان دین کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے ایک کا تذکرہ سنیں گے۔ شعر ہے قادری کر قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ دعائے شعر کا مفہوم یہ ہے یا اللہ عز و جل تجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو قدرت نما یعنی تیری قدرت کے مظہر ہیں ان کی قدر و منزلت اور عظیم رتبے کا واسطہ مجھے قادری بنا اور قادری ہونے پر استقامت دے اور بروز قیامت ان کے غلاموں میں اٹھا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام میں مبارک عبد القادر کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ لفظ مناسبت ہو جائے۔ اگر یہاں لفظ قادری کے ساتھ آپ کا لقب غوث اعظم ذکر کیا جاتا تو مختلف الفاظ ہو جاتے۔ اس شعر میں سلسلہ قادریہ رسولیہ اڑتالیہ کے 17ویں شیخت لکھت حسینہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ ان کے مختصر حالات زندگی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا شیخ اعظم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک 470 سنی ہجری جمعۃ المبارک کو گیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور محی الدین محبوب سبحانی غوث الاعظم غوث الثقلین وغیرہ القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگ کا نام حسینہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمعی بحرین ہے دیار تیرا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والد ماجد سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ استاد کے سامنے آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میری والدہ ماجدہ 18 پارے کی حافظہ ہیں۔ جب میں شکم ماضی میں تھا تو اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی، لہذا یہ پارے سنتے سنتے میں نے یاد کر لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے 488 سنی ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ اپنے زمانے کے معروف استاد اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو زکریا یحییٰ بن علی نبری، ابو الغالب محمد بن حسن باقلائی اور ابو سعید محمد بن عبد الکریم جیسے نہایت نامور اور معروف بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اثار و رموز کے ساتھ حاصل کیا۔ اس زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے
سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم اصل علماء میں نمایاں مقام پا لیا اور ان کی بھی مرجع بن گئے۔ 46ویں ہجری میں نیکی کی دعوت کی جو دھوم غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مچائی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو اگر ایک فن کا درجہ دیا تو غوث ثقلین نے عملی طور پر ان میں جان ڈال دی۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات انتہائی پر تاثیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت بیان کی محافل شروع کی تو لوگ آپ کی طرف امڑ پڑے۔ اللہ عز و جل نے مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت و ہیبت کے سامنے جھکا دیا، اور اس وقت کے اولیاء کرام کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سائے قدم اور دائرہ حکم نے دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت خلافت حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سلسلہ قادریہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس کو سارے سلاسل کا مرجع بنا دیا۔ آج بھی سلسلہ قادریہ کا فیض دیگر سلاسل پر جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پر برسا نہیں جالا تیرا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 541 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ مالک نظر سید سیف الدین عبد الوہاب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے پڑھائی اور لا تعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ مزار مبارک بغداد شریف میں ہے جہاں دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت کا سایہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر بے حساب رحمتیں، برکتیں اور مغفرت عطا فرمائے۔ وہ صفات کی کرامات سنیے، عذاب قبر دور ہو گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا میں نے آج رات اپنے والد کو سبز حلہ زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں اور لباس تو دیکھ رہا ہے، اور حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مجھے پہچانا گیا ہے۔ پھر بس اے میرے بیٹے تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم پکڑ لو۔ پھر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسہ المسلمین پر ہوگا۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کی کرامت کی سنیے، حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضور نور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سے ایک ایسا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش حضور اپنے اس عرصہ سے کوئی کرامت دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے ایسا کو زمین پر گاڑا تو وہ ایسا مثل چراغ کے روشن ہو گیا
اور بہت دیر تک روشن رہا، پھر حضور کو نے اسے اکھیٹ لیا تو وہ ایسا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا بس اے دجال تم یہی چاہتے ہو، تم یہی چاہتے تھے۔ اللہ عز و جل کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔